تلاوت زینب، ہے نماز شہ ابرار کی نیت زینب، اپنے آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کیسے ہو مجھ سے رقم وہ تیرا خطبہ زینب، کیسے ہو مجھ سے رقم وہ تیرا خطبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، فاتح حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹک جس پر تیرا قبضہ زینب، ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، تیرا لہجہ بھی سلامت ہے بیاں زندہ ہے، تیرا خطبہ بھی سلامت ہے بیاں زندہ ہے، ہاں مگر دشمن شبیر کہاں زندہ ہے، ہاں مگر دشمن شبیر کہاں زندہ ہے، ہاں مگر تیرے تصدق میں عزا زندہ ہے، ہاں مگر تیرے تصدق میں عزا زندہ ہے، ساری دنیا میں ابھی حق کا سفر جاری ہے، اس کا مطلب تیرے خطبے کا اثر جاری ہے، اس کا مطلب تیرے خطبے کا اثر جاری ہے، ملک کون و مکہ شیر جری کی بیٹی، شیر یزدہ ہو زمانے میں ولی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات دکھا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات دکھا دی میں نے، تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، تو سمجھتا تھا میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں، میرے مونس میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، میرے مونس میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے، میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے عباس ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے۔ بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے، یہ تھے جناب منتظر حیدر جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ اگر رشی صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہو، اور رشی بنارسی اچھا بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، کیا بات ہے، رشی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اور اب میں 4 مصروں کے ساتھ رشی بنارسی صاحب کو زحمت دوں گا تاکہ جو ہمارے سامعین ضروریات کے تحت ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں وہ بھی سمٹ کر فرش عزا پہ آ جائیں جب تک قبلہ کا بیان ہو، اور پھر یوں بھی رشی بھائی کی آواز میں وہ کشش ہے اور ان کی شاعری میں وہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ خود جو باہر لوگ اپنی ضروریات کے تحت گئے ہیں وہ بھی، اور جو چائے وغیرہ پی رہے ہیں وہ بھی، وہ سب فرش عزا پہ کھنچ کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کے روبرو ہوں گے جناب رشی بنارسی، 4 مصرے ان کے استقبال میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ 100 بار مفلسی سر بازار لے گئی، 100 بار مفلسی سر بازار لے گئی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، 100 بار مفلسی سر بازار لے گئی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ انہی 4 مصروں کی روشنی میں درخواست کر رہا ہوں جناب رشی بنارسی سے، آپ کے پسندیدہ شاعر، آپ کے محبوب شاعر جناب رشی بنارسی، بآواز بلند صلوات پڑھ کر قبلہ کا خیر مقدم کریں۔ چاہیے گھوم گیا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر۔ شبیر بھائی مطلع سے لے کے مقطع تک شہزادی کے ہی حوالے سے
مطلع حاضر کر رہے ہیں. مشکل میں ورد پہ جو یا فاطمہ ہوا، مشکل میں ورد پہ جو یا فاطمہ ہوا، مشکل میں ورد پہ جو یا فاطمہ ہوا، یہ نام ہی میرے لیے مشکل کشا ہوا، یہ نام ہی میرے لیے مشکل کشا ہوا، یہ نام ہی میرے لیے مشکل کشا ہوا. شعر بتا رہے گا. اور زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا محال ہے. شعر بطور خاص ثانی مثال دیکھیں گے، بطور خاص سماعت فرمائیں. ارے زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا محال ہے، زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا محال ہے، زہرا کا نام عرش پہ بھی ہے لکھا ہوا، زہرا کا نام بھی، زہرا کا نام عرش پہ بھی ہے لکھا ہوا. یہ بھی شعر بطور خاص. ارے زہرا کا گھر جلایا فدا کھا گیا لئیں. ثانی مثال دیکھیں گے، بطور خاص سماعت فرمائیں گے، بطور خاص سرکار دیکھیں گے. ارے زہرا کا گھر جلایا فدا کھا گیا لئیں، یہ سن کے شیخ بولا کہاں ہے لکھا ہوا، شیخ بولا کہاں ہے لکھا ہوا. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. یہ سن کے شیخ بولا کہاں ہے لکھا ہوا، آ جاتے ہیں فرشتے وہاں خلد چھوڑ کر. ثانی مصرع بطور کا. آ جاتے ہیں فرشتے وہاں خلد چھوڑ کر، آیا نظر جہازا خانہ سجا ہوا، آیا نظر جہاز خانہ سجا ہوا. یہ بھی شعر بطور خاص. گھر میں علم سجایا تو احساس یہ ہوا. ثانی مصرع بطور خاص. ارے گھر میں علم سجایا تو احساس یہ ہوا، ارے جنت سے میرا گھر بھی ہے جیسے لگا ہوا، جنت سے میرا گھر بھی ہے جیسے لگا ہوا، جنت سے میرا گھر بھی ہے جیسے لگا ہوا. باغ فدق کے غاصبوں کا نام جب سنا. ثانی مصرع بطور کا. باغ فدق کے غاصبوں کا نام جب سنا، ارے بے ساختہ زبان سے تبرہ ہوا، بے ساختہ زبان
تبرا ادا ہوا بے ساختہ زبان سے تبرا ادا ہوا. ارے غیبت صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. میرے بڑے بھائی قسیم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. قسیم بھائی شعر بطور آپ کے لیے مولانا دیکھیں گے بطور خاص. ٹھیک بھائی یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے. زہرا سے بغض رکھ کے جو بے موت مر گیا. ثانی مصرے کا لطف اٹھائیے گا بطور خاص. شفیق بھائی دیکھیں گے. ارے زہرا سے بغض رکھ کے جو بے موت مر گیا. زہرا سے بغض رکھ کے جو بے موت مر گیا. ارے اس بد نصیب کا نہ کبھی فاتحہ ہوا. اس بد نصیب کا نہ کبھی فاتحہ ہوا. اس بد نصیب کا نہ کبھی فاتحہ ہوا. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. دو شعر کی زحمت ہے. اس بد نصیب کا نہ کبھی فاتحہ ہوا. اور غیبت سے آ بھی جائیے اے وقت کے امام. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. ارے غیبت سے آ بھی جائیے اے وقت کے امام. ارے غیبت سے آ بھی جائیے اے وقت کے امام. ارے دیکھیں گے ہم بطول کا روضہ بنا ہوا. دیکھیں گے ہم بطول کا روضہ بنا ہوا. دیکھیں گے ہم بطول کا روضہ بنا ہوا. نوحہ پڑھا حسین کا ماتم کیا صدا. ثانی مصرع. نوحہ پڑھا حسین کا ماتم کیا صدا. ارے پھر بھی رشی نحق مودت ادا ہوا. پھر بھی رشی نحق مودت ادا ہوا. صلوات بر محمد والے. پھر بھی رشین حق مودت ادا ہوا. یہ تھے جناب رشی بنارسی. یقیناً ہم لوگ حق مودت ادا نہیں کر سکتے چاہیں جتنا بھی ذکر کریں اور چاہیں جتنے بھی ہم فضائل و مناقب بیان کریں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. امام علی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور یہ یاد رکھیے کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا اس نے اپنے شجرے کا اعلان کیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ غیر حلالی تھا. اس لیے کہ حلالی ہی ان سے محبت رکھتا ہے اور غیر حلالی ان پر ظلم کرتا ہے, ان کے فضائل و مناقب کو چھپاتا ہے اور ان کے روضہ اقدس کو مسمار کرتا ہے. اور وہ سب اسی فہرست میں آتے ہیں کہ جنہیں نے ہے, نسب بے سبب ہے اور تحفہ گانے بنتے شب ہیں.
یہ سب خمس خور حق سادات کے چور ہیں، جنہی نے اہل بیت علیہ السلام کے مناقب و فضائل کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ علامہ محسن نقوی شہید نے 4 مصروں میں بیان کیا، انہی 4 مصروں کے ساتھ میں قبلہ کو زحمت دوں گا۔ علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ او حیدر کرار کے بدبخت ادوسن، قبلہ دیکھیے گا، او حیدر کرار کے بدبخت ادوسن، فرصت ہو تو خود پر بھی کبھی سوچ لیا کر، توجہ چاہتا ہوں دیکھیں، او حیدر کرار کے بدبخت ادوسن، فرصت ہو تو خود پر بھی کبھی سوچ لیا کر، ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کر، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ تو جو جن کی ماؤں نے امانتوں میں خیانتیں کی ہیں وہی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ڈھاتے ہیں اور ان کے ذکر سے گریز کرتے ہیں۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے چہرے پر جیسے ہی نام آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، فوراً ان کے ہونٹوں پر تبسم کی ایک لکیر نمودار ہو جاتی ہے۔ اب میں انہی 4 مصروں کے ساتھ علامہ محسن نقوی شہید کے زحمت دے رہا ہوں، اپنے بہت ہی عزیز ترین دوست، آج ان سے میری رشی بھائی تقریباً 15 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملے تھے، اور آج مل رہے ہیں 15 سال کے بعد تو بھی عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مل رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت میں مجلس پڑھنے گیا تھا اور یہ وہاں امام جمعہ تھے پنچ کشمیر میں، اور آج یہ مجلس پڑھنے آئے ہیں، میں یہاں ناظم ہوں۔ تو میں درخواست کر رہا ہوں عزت مآب مولانا وفا حیدر صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو روشن فرمائیں۔ آپ حضرت سے درخواست ہے باواز بلند صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ آگے جی سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ رحم اللہ خیر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف الإطرة والذرية وباب الحكمة وناطق الحجة سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب المطلوب کل طالب الامام المغارب والمشارق سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر فقال فی شانہ ضربت علی الیوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم الصلاة والسلام على رسول اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मोरज़ीन। सलवात पढ़ दे बर बिरादरान अज़ीज़ बुज़ुर्गान मोहतरम, मजलिस अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले से मजलिस अज़ा है और बिरादर अज़ीज़ बिरादर बुज़ुर्ग मौलाना शफ़ीक़ साहब ने आपके सामने थोड़ी सी बात रखी, लेकिन दुल्हिपुर एक ऐसी जगह है कि जहाँ मैं बचपने से आता रहा हूँ। ये अलग बात है कि बीच में काफ़ी फासला हो गया और राहत भाई हमारे बैठे हुए हैं, बिरादर अज़ीज़ क़सीम साहब, और यहाँ पे हकीम साहब क़िबला खुदा उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। राहत साहब के उनके यहाँ जश्न होता था शफ़ीक़ भाई, तो उसमें मुसलसल आना होता था और जो फ़राइज़ अभी आप यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं वो फ़राइज़ मैं अंजाम देता था। सलवात पढ़ दें वर मोहम्मद वाला। बहरहाल अज़ीज़ों, शहज़ादी की मजलिस है। अर्ज़ करता हूँ कुछ बातें आपके सामने कि एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। बस शहज़ादी की जी ये वाला। देखिए, उमूमी तौर से होता है कि ज़ाकिर जब बैठता है तो देखता है कि मजमा कितना है, भीड़ कितने हैं, अफराद कितने हैं। ठीक है, मैं तो अक्सर मजलिसों में ये कहा करता हूँ कि ज़िक्र ज़हरा नाम है एक आदमी के पढ़ने का और चंद अफराद के सुनने का। नहीं, अभी आप सुने, ज़िक्र ज़हरा, ज़िक्र फ़ातिमा, ज़िक्र मर्ज़िया नाम है एक आदमी के पढ़ने का और चंद अफराद के सुनने का। शर्त ये है कि पढ़ने वाला भी खुलूस से पढ़े, सुनने वाला भी खुलूस से पढ़े भी और खुलूस से ना। पढ़ने वाला ये देखे कि भीड़ कितनी है, मजमा कितना है, अफराद कितने हैं, लोग कितने हैं, इसलिए कि हम खाकी अफराद, खाकी आंखों से सिर्फ खाकी लोगों को देख सकते हैं। यहाँ तो न जाने कितनी नूरी मखलूकात मौजूद है जिसे हम देख ही नहीं सकते। तो ना ज़ाकिर ये देखे कि भीड़ कितनी है, मजमा कितना है, अफराद कितने हैं, और ना सामईन ये देखे कि ज़ाकिर कितना बड़ा है, कहाँ से आया है, कितना नाम वाला है। नहीं, पढ़ने वाला भी खुलूस से पढ़े, सुनने वाला भी खुलूस से सुने। और अगर कोई ये कहे कि ज़िक्र फ़ातिमा से, ज़िक्र ज़हरा से, ज़िक्र अली से, ज़िक्र रसूल से, ज़िक्र हसन से, ज़िक्र मौला अली से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, तो माफ़ कीजिएगा, इसमें ज़िक्र फ़ातिमा का कोई कसूर नहीं है, ज़िक्र ज़हरा का कोई कसूर नहीं है, ज़िक्र बतूल का कोई कसूर नहीं है, ज़िक्र अली का कोई कसूर नहीं है, बल्कि सुनने वाले की समाअत का कसूर है कि हमें कुछ नहीं मिला। अमा अब तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि हम ज़िक्र ज़हरा में गए थे, ज़िक्र फ़ातिमा में गए थे, मजलिस हुसैन में गए थे, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। अब तो ये मैटर ही ख़त्म हो गया। इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जब इस जहन को सोचा कि कुछ अफराद ये कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने एक सिलसिला कायम कर दिया, उन्होंने एक सिलसिला कायम कर दिया। कहा याद रखो, ग़िज़ा दो तरह की होती है, एक रूहानी होती है, एक जिस्मानी होती है। अगर तुम रूहानी ना ले सको तो मजलिस के बाद ग़िज़ाए जिस्मानी का इंतज़ाम कर दिया जाता है। सलावत पढ़ दे, चाहे वो चाय की शक्ल में हो, चाहे शेरनी की शक्ल में हो, चाहे तबर्रुक की शक्ल में हो,
لہذا کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. وہ مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں روحانی غذا بھی ملتی ہے، جسمانی غذا بھی ملتی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لہذا کوئی کہہ نہیں سکتا. اگر کوئی کہتا ہے تو میں اسے ایک دلیل دیتا ہوں کہ حضور ہمارے اور آپ کے سرکار خاتم الانبیاء، سراج منیر، طٰہٰ، مزمل، مدثر، کالی کملی والا، رحمت للعالمین، ہمارا اور آپ کا نبی جب وہ وعظ و نصیحت کے لیے منبر پہ تشریف لاتے تھے تو اصحاب کا مجمع بھرا ہوتا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ وعظ کرتے تھے، جب وہ نصیحت کرتے تھے، جب وہ تقریر کرتے تھے، جب وہ خطبہ بیان کرتے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ صرف سامنے والوں کے لیے ہوتا تھا، دائیں والوں کے لیے نہیں تھا، بائیں والوں کے لیے نہیں تھا، پیچھے والوں کے لیے نہیں تھا. بھائی رسول جب خطبہ دیتے تھے تو تاریخ کہتی ہے پوری کائنات سنتی تھی. سب کے لیے خطبہ ہوتا تھا، سب کے لیے خطبہ ہوتا تھا، سب کے لیے واز ہوتی تھی، سب کے لیے نصیحت ہوتی تھی. سرکار نے جب بھی یہ کہا حسین منی وانا من الحسین، سب کے لیے تھا. رسول نے کہا فاطمہ ام ابیہا، یہ سب کے لیے تھا. جو باتیں رسول نے کہی یہ سب کے لیے تھی، جو پیغام پہنچایا سب کے لیے. تو جتنا واعظ و نصیحت سب کے لیے تھا تو مجھے دنیا بتائے کہ تمام لوگوں کے لیے جب سرکار کا خطبہ تھا تو سب ابو ذر کیوں نہ بنے؟ بھائی خطبہ سب کے لیے، تقریر سب کے لیے، وعظ سب کے لیے، نصیحت سب کے لیے. تو پھر سب ابو ذر کیوں نہ بنے، سب میثم کیوں نہ بنے، سب مقداد کیوں نہ بنے، سب سلمان کیوں نہ بنے؟ کہا مولانا آپ سمجھے نہیں. ہم نے کہا ذرا آپ ہی سمجھائیے، آپ ہی بتائیے. کہا حضور خطبہ سب کے لیے تو تھا لیکن جس کا جتنا ظرف پاک تھا، جس کا جتنا ظرف پاک تھا اس نے اتنا ہی اثر قبول کیا. میں 21 مارچ کے بعد بزرگ بیٹھے ہیں، 21 مارچ کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو اسے آب نسا کہا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے چلتا ہے، زمین کی تہ تک آتا ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے، ہائے ہائے، وہی پانی کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے تو صدف بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے. لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس میں پانی کا کوئی قصور ہے؟ پانی کا کوئی، سب نے کہیں گے نہیں مولانا پانی کا کوئی قصور نہیں ہے، پانی تو وہی بلندی سے آیا، پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. اب جس کا جیسا اثر تھا ویسا اثر قبول کیا. صدف کا ظرف ہے کہ موتی بنا دے، سانپ کا ظرف ہے کہ زہر بنا دے. سرکار کا خطبہ سب کے لیے تھا، جس کا جیسا ظرف تھا. جس کا جیسا ظرف تھا ویسا اثر قبول کیا. جس کا ظرف طاہر تھا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی میثم بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی سلمان بنا. اور جس کا ظرف طاہر نہیں تھا، ابو لہب کا ابو لہب، ابو جہل کا ابو جہل. صلوات سلامت رہیں. جزاک اللہ. ذرا محسوس کریں انسان گرامی، مجھے اس سے نہیں ہے کہ مجمع بہت ہے کہ کم ہے، آپ جتنے ہیں وہی کافی ہے. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے آ گئی تھی تو آیت تطہیر کا نزول ہو گیا تھا. یہاں تو انہی ہستیوں کا ذکر ہے، کبھی رسول کا ذکر، کبھی فاطمہ کا ذکر، کبھی علی کا ذکر، کبھی حسنین کا ذکر. لہذا رحمت پروردگار نازل ہو کر رہے گی. اب ہمارا مقدر جو آئے گا اپنا دامن بھر کے لے جائے گا، وہ جو ہے جانے گا. لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا کہ کم ہے کہ زیادہ، جتنے ہیں وہی کافی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہی کمال ہے، ہم جتنے کم ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو جو ہے جانے گا، جتنے کم اتنے مضبوط. اور آپ نے دیکھا نا پہلی جنگ میں رسول کے ساتھ 313، اس کے بعد 1000، پھر بڑھتے گئے. لیکن جب اہم منزل آئی ہے تو تعداد میں سب سے کم
تعداد تھی صرف 72، لیکن ایسی مثال پیش کر دی کہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ تو جو ہے جاننے کے رہا، تو اب کیا ہے؟ ذکر حسین، ذکر زہرا، ذکر فاطمہ، یہ ایک عظیم منزل ہے، اور یہ ایام انہی سے مخصوص ہے، اور یہ اس مجلس کا سلسلہ انہی سے ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو شہزادی کی سیرت اور کردار کے حوالے سے سجائیں اور سنواریں، اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا کہہ رہا خداوند عالم؟ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے میری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، آیت کو میری پیش کی جاتی ہے، تو وہ گروہ منہ پھیر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں، منہ پلٹ لیتے ہیں۔ اب کب پلٹتے ہیں؟ آئے آئے صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم سورہ یاسین میں آواز دے رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری نشانیاں پیش کی جاتی ہے تو وہ اسے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کون کون سی نشانی سے تم انحراف کرو گے، کن کن نشانیوں سے انحراف کرو گے، کن کن نشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ وہ کہا جاتا نا کہ سورہ رحمان میں ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کی گئی ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں جن کی بار بار تکرار کی گئی ہے۔ ہاں، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک یہودی گزر رہا تھا ادھر سے ایک مسلمان بستی سے، تو اس نے کہا کہ پہلے ہم مسلمان بن کے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وہ بستی سے گزرا تو اس نے سب سے پہلے جو ہے اسے دکھائی دیا ایک چرواہا نظر آیا، بھیڑ بکری چرانے والا نظر آیا، گیا اس کے پاس، مسلمان بن کے سلام کیا۔ یاد رکھیے شیطان بن کر نہیں آتا، ہائے ہائے ہائے، سمجھ جائے جی، شیطان بن کر نہیں آتا، وہ اپنے ہی جیسا بن کے آتا ہے۔ سلام کیا، وعلیکم السلام۔ کہا بھائی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ بتا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ سوچا یہ چرواہا ہے، جاہل ہے، اسے آسانی سے گمراہ کر دیا جائے گا۔ کہا کہ تم اسلام قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے تم بھی نہ سمجھو، اپنے عالم سے پوچھنا۔ سوچا شک ڈال دو، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن میں جو بار بار آیتیں آئی ہیں، تکرار ہوئی ہیں، ان کی ضرورت کیا تھی؟ حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ اتنی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، اگر ایک آیت کو جو کئی بار آئی ہے اسے ہٹا دیا جائے تو کچھ کم بھی ہو جائے اور یاد کرنے والے کو آسانی بھی ہو جائے۔ یہ بار بار کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چرواہا سنتا رہا، جب وہ آرام سے خاموش ہو گیا تو اب اس نے سوچا کہ لگتا ہے میری بات اس کے ذہن تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ کہتے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس آیت کی بار بار تکرار کی ضرورت کیا ہے، یہ تو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو جسم دیا ہے، یہ جو جسم، اس جسم میں کو بھی میں کئی چیزوں کی تکرار کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے جانے کرانے، اس جسم میں بھی کئی چیزوں کی تکرار کی ہے۔ آپ کو 2 ہاتھ دیا ہے، آپ کو 2 ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی دیتا، ایک ہی سے آپ کام چلاتے۔ 2 پیر آپ کو دیا ہے، یہ 2 پیر کیوں دیا؟ ایک ہی پیر دیتا، ایک ہی پیر سے کام چلاتے۔ توجہ ہے جانے گرامی، یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی آنکھ دیتا، ایک ہی آنکھ سے کام چلاتے۔ 2 گردے دیے ہیں، ان 2 گردے کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی سے دیا ہوتا۔ کہا نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر ایک دیتا تو ہم ایک ہاتھ سے صحیح سے کام نہیں کر پاتے، ایک پیر دیتا تو صحیح سے کام نہ ہو پاتا، ایک آنکھ دیتا تو صحیح سے نہ دیکھ پاتے، ایک گردہ ہوتا تو صحیح سے کام نہ کر پاتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کا ہونا ضروری تھا، تکرار کا ہونا ضروری تھا۔ ایک بار کہتا ہے وہ چرواہا، اما جب تمہارے اندر تکرار کے بغیر تم مکمل نہیں ہوئے،
تو اب یہ سوال نہ کرنا. اب جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا دھیرے سے کھسک لیا, نکل لیا. آگے جا کے کہتا ہے, جملہ سنو, آگے جا کے کہتا ہے جب مسلمانوں کا چرواہا اتنا عالم ہے تو ان کا عالم کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دے. جب ان کا چرواہا عالم ہے تو ان کا عالم کہتا ہوں علم کی منزل عزیزان گرامی. تو کیا اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نشانیوں سے انحراف کرتے. نشانی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے, چھوٹی نشانی, بڑی نشانی, خوشی کی نشانی, غم کی نشانی, رات کی نشانی, دن کی نشانی, حق کی نشانی, باطل کی نشانی, وفا کی نشانی, جفا کی نشانی, بستر پر سونے والے کی نشانی, غار میں رونے والے کی نشانی. جو ہے جان گے نشانیاں بھی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں نا, ہر طرح کی نشانی ہوتی ہے, لیکن وہ نشانی ہمیشہ قائم رہتی ہے جن کی بنیاد میں حق ہوتا ہے, اور وہ نشانیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں جن کے اندر عداوت کا بیج بویا گیا ہو. توجہ ہے ذانی گرامی, وہ نشانیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں. یہی وجہ ہے رسول کا کلمہ آج بھی اور صبح قیامت تک ویسے ہی جاری اور ساری رہے گا, اس لیے کہ یہ حق ہیں. ابو لہب و ابو جہل باطل تھے, ختم ہو گئے. علی حق ہے, ان کا نہج البلاغہ ویسے ہی کائنات کو روشنی پہنچا رہا ہے. معاویہ باطل تھا, فنا ہو گیا. توجہ ہے عزیزان گرامی, امام حسن حق تھے, ان کی صلح کی جھنکار آج بھی کائنات میں ویسے ہی ہے. معاویہ باطل تھا, فنا ہو گیا. حسین اور حسن حق تھے, حسین کی قربانی آج بھی زندہ اور جاوید ہے. یزید باطل تھا, مٹ گیا. پتہ چلا کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حق کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے, حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج آپ اس زمانے کی باتیں چھوڑیے, آج کے زمانے میں آپ دیکھیے پوری کائنات کی سپر پاور طاقتیں جو باطل کے اوپر یکجا ہو چکی ہیں, وہ اپنے معیار پر چل رہی ہے اور جاری اور ساری ہے, اور پوری قوت کے ساتھ حق کو مٹانا چاہتی ہے. لیکن حق کا نمائندہ علی کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا, زہرا کا بیٹا, بطول کا بیٹا, رازیہ کا بیٹا, مرضیہ کا بیٹا علی خامنائی دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو کر بتا رہا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہو کر بتا رہا, یاد رکھو تمہاری تعداد چاہے کتنی ہو, ہم کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں. سلامت رہو. حق کے نمائندے, نشانیاں اللہ کی ہیں, تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے روگردانی کرو گے. یہ جو دنیا ہے نا, یہ دنیا, یہ ساری نشانی آیت اللہ ہے اللہ کی, لیکن رسول سب سے بڑی نشانی ہے. فاطمہ عظیم نشانی ہے, حسن عظیم نشانی ہے, علی ابن ابی طالب عظیم نشانی ہے. یہ ساری نشانیاں جو کائنات میں دکھ رہی ہیں, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, جن کو سب نشانی کہتے ہیں. مسلمان کی اللہ کی نشانی ہے, یہ آیت اللہ ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن یاد رکھو چاند نشانی ہے, لیکن جو چاند کو اشاروں میں دو ٹکڑے کر دے وہ کیسی نشانیوں کا مالک ہوگا. سورج نشانی ہے, لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو جو پلٹا دے وہ کتنی عظیم مالک ہوگا. وہ سورج کو نہیں پلٹا دے. جنت نشانی ہے, اور جنت کا لباس بھی نشانی, لیکن جو جنت سے لباس جنت منگوا لے. یہ نشانیاں جانے, زہرا کی عظمتوں کو کون جانے. سلامت رہیں. کون پہچانے کہ ان کی نشانی عظمت ہے. نشانی یہ مسلمان, یہ انسان سمجھ نہیں پاتا, کہتا یہ نشانیاں ہیں. یہ کون سی بڑی نشانی ہے, تو ہم بھی بنا لیں گے. ہاں, یہ تو ہم بھی بنا لیں گے. ہم نے کہا کیا بناؤ گے تم؟
کہ چاند ہم بھی بنائیں گے، سورج ہم بھی بنائیں گے، ستارے ہم بھی بنائیں گے، شیر ہم بھی بنائیں گے، ہاتھی ہم بھی بنائیں گے، ہرن ہم بھی بنائیں گے، ستارے، چاند، سورج، دریا، یہاں تک کہ پھول، کلیاں، سب کچھ، یہاں تک کہ انسان نے انسان کو بنانے کی کوشش کی، سب بنانے لگے، کہا ہم بھی بنائیں گے. ہم نے کہا بناؤ، لیکن یاد رکھو بنانے والوں نے بنایا ضرور. کلی بنائی مگر چٹکنے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکے. ادبی ماحول میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. کلیاں بنائی مگر چٹکنے کی صلاحیت نہ دے سکے. پھول بنایا مگر خوشبو پیدا نہ کر سکے. پھل بنایا مگر میٹھا نہ کر سکے. تو جو ہے گرامی، ہاتھی بنایا مگر مستانہ روی نہ سکھا سکے. ہرن بنائی مگر چوکڑی بھرنے کی صلاحیت نہ دے سکے. شیر بنایا مگر دہاڑنے کی طاقت نہ پیدا کر سکے. حضرت انسان نے انسان بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، آنکھیں بنائی، کان بنایا، سب کچھ بنا کے کھڑا کر دیا، لیکن ہاتھ بنایا مگر حرکت نہ کر سکا. پیر بنایا، چل نہ سکا. آنکھیں بنائی، دیکھ نہ سکی. زبان بنایا، بول نہ سکی. دل بنایا، دھڑک نہ سکا. ذہن بنایا، سوچ نہ سکا. قدم بنایا، چل نہ سکا. پتہ چلا کہ انسان کا بنایا ہوا تمام کا تمام شے بیکار ہو گیا. اللہ کی نشانی عظیم ہے. یہ ہوائیں چلتی رہتی ہے نا، پانی برستا رہتا ہے نا، سورج و چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، لیکن یہی چلتی ہوئی ہوائیں جب آندھی کا رخ اختیار کر لے، یہی برستا ہوا پانی جب طوفان کا منظر پیش کرنے لگے، اسی سورج و چاند میں جب گرہن لگ جائے تو اللہ ان نشانیوں کی عظمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. کہتا ہے اب 2 رکعت نماز آیات پڑھو. صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ. کہتا ہے 2 رکعت نماز آیات پڑھو، میری نشانی کی عظمتوں کو محسوس کرو. یہ دنیا والے یاد رکھو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں سے روگردانی کرو گے. سنو، ہواؤں میں پرندوں کا پرواز کرنا ایک عام بات ہے، ایک عام بات ہے. ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا ایک عام بات ہے، لیکن خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے ابرہا کا لشکر 1000 ہاتھیوں کے ساتھ آئے اور آسمان پر پرندوں کا اپنی چھوٹی چھوٹی منقاروں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کو گرا کر لشکر کو مسمار کر دے. یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. کعبے میں آنا جانا دروازے سے ایک عام بات ہے، لیکن کسی کے لیے دیوار کعبہ میں در بن جائے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. بڑے ہو کر سانپ کا مار دینا ایک عام بات ہے، لیکن گہوارہ طفلی میں اژدر کے 2 ٹکڑے حیدری. یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے. ارے میدان جنگ میں جم کر لڑنا اور بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیوں کو دیکھ کر دستے حیدر کرار میں ذوالفقار کا آ جانا اور جبریل کا لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور جملات کے حوالے کر رہا ہوں، شہزادی کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہو، سنو، آپس میں بیٹھ کر، آپس میں گفتگو کر کے، آپس میں مشورہ کر کے رشتہ طے کرنا عام بات ہے. سیدہ زہرا کا رشتہ سلامت رہو. حیدری اللہ یار حیدری اللہم. یہ محبت ہے آپ لوگوں کی، یہ بزرگوں کی محبت ہے. شاعر نے اسی محبت کو دیکھا ہے تو کہا عشق حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو.
اس کے حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتی ہے۔ اس کے حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتی ہے۔ تو اس حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے، یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ۔ آپس میں طے کر کے، آپس میں مشورہ کر کے رشتہ طے کرنا اور بات ہے۔ سیدہ زہرا کا رشتہ زہرا ستارہ لے کر آئے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے۔ اسے دنیا کس طرح سے انحراف کرے گی، کس طریقے سے اسے روگردانی کرے گی، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور اللہ کو جب نشانی بنانا ہوتا ہے تو اطراف کی چیزوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا سونے والا سویا، سونے والا سویا، اور جب سو کے اٹھا تو پوچھا کتنا سوئے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے جانے گرام کتنا سوئے؟ کہ ایک دن یا اس سے زیادہ۔ سوئے کتنا تھے؟ 100 سال۔ تو جو ہے جانے گرام 100 سال یا اس سے زیادہ، 100 سال سویا، اٹھا پوچھا کتنا سوئے؟ کہا ایک دن یا اس سے زیادہ۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ کیوں کہا ایک دن یا اس سے زیادہ؟ کہا اس لیے کہ ارد گرد کا ماحول ویسے ہی تھا، جیسے کھانا رکھا تھا ویسے ہی کھانا رکھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے کھانا، جملہ آپ کے حوالے کر، جیسے کھانا تھا ویسا ہی کھانا، جیسے بال تھا ویسا ہی بال، جیسا ناخن تھا ویسا ہی ناخن۔ حد تو یہ ہو گئی جو گدھا سویا تھا وہ گدھا بھی ویسا ہی رہا۔ توجہ ہے جانے گرامی، توجہ ہے جانے گرامی، توجہ چاہتا ہوں۔ اما گدھا 100 سال تک نبی کے بزم میں سویا رہا، سو کے اٹھا تو گدھا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ توجہ ہے جانے گرامی، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 100 سال سویا لیکن اٹھا تو گدھا رہا، کچھ تبدیلی نہیں ہوئی۔ اما کیوں نہیں تبدیلی ہوئی؟ کہ اما مجھ سے نہ پوچھو، سینکڑوں سال بت خانہ کعبہ میں تھے، ان میں کہاں تبدیلی ہوئی؟ تو جو ہے جانے کے نام یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی۔ تم کون کون نشانی سے روگردانی کرو گے؟ فاطمہ زہرا سے روگردانی کرو گے، رسول سے روگردانی کرو گے، علی سے روگردانی کرو گے، حسن و حسین سے روگردانی کرو گے۔ کس سے؟ یاد کرو، اگر ان سے روگردانی کر لی تو سب بیکار، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لا قرآن پڑھتے رہو۔ جب کو میں آپ کو بتاؤں، بات آگے یاد کر رہا ہوں جانے گرامی، وقت کے اندر اپنی بات کو اختتام بھی کرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی۔ شہزادی نے، ہماری اور آپ کی شہزادی نے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں 3 چیز زیادہ پسند ہے۔ شہزادی پہلی چیز کہا قرآن کی تلاوت، دوسری چیز کہا رسول کے چہرے کی زیارت، تیسری چیز کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ یہ 3 چیزیں، توجہ ہے جانی۔ اب تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ قرآن کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی بہت ساری چیزوں میں یہ اہم ترین جز ہے، قرآن کی تلاوت۔ آپ تاریخ اٹھائیے، حدیث میں ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بے حد ثواب ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، جوانی میں قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرے تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوانی میں کام کرتا ہے۔ ہائے ہائے، سلامت رہیں۔ آپ نے احساس دلایا کہ آپ پوری طریقے سے متوجہ ہیں، سلامت رہیں جانے گا۔ اگر آپ نے احساس دلایا ہے تو اب سنیں، کیا ہے؟ اگر کوئی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوانی میں۔ توجہ ہے جانے گا۔
ہمیں 40-45 سال ہونے کے بعد تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ چشمہ آنکھ پر ہوتا ہے پھر بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں. مشاہدہ ہے آج چشمہ تلاش، ٹوپی سر پہ ہے پھر بھی کھوج رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے. یعنی ذہن ایسا ہے. شہزادی اور معصومین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر جوانی میں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کوئی جوانی میں ذہن کام کرتا ہو. اے شہزادی، میرے ائمہ معصومین، ہم اس پر کوئی تنقید تو نہیں کر سکتے، لیکن عجیب منزل ہے. ہم نے جوانی میں قرآن پڑھا ہے لیکن ہمیں کچھ فائدہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. کہا تم نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن قرآن کو روح کے ساتھ نہیں پڑھا. توجہ ہے نہیں رامی، روح کے ساتھ نہیں پڑھا، ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھا، سوچ کے ساتھ نہیں پڑھا. لیکن سنیے جملہ آپ کی اس مجلس کا بہترین تحفہ آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں. جوانی میں اگر کوئی قرآن پڑھے تو ضعیفی میں ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوانی میں ہم نے تلاش کیا کہ ہمیں مل جائے کوئی ایسا کہ جس کا ضعیفی میں ذہن ویسے کام کر رہا ہو جیسے جوانی میں. میں رسول کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہے، میں علی کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام حسن کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شہزادی زہرا کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام حسن و امام حسین و امام محمد باقر و جعفر و صادق، علی و رضا و تقی و نقی و امام حسن عسکری کے زمانے کی بات نہیں کر. میں آج کی دلیل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں نے تلاش کیا کہ کون ہے کہ جو جوانی میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ذہن ضعیفی میں بھی توجہ. اگر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تو آپ اپنے گھٹنوں پہ اٹھ کر مجھے دعائیں دیں گے. توجہ چاہتا ہوں، آخر کون ہے وہ کہ جو اس نے جوانی میں قرآن کی تلاوت کی ہو تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کر رہا ہو جیسے جوانی میں کرتا ہو. تو ہم نے تلاش کیا پوری دنیا میں تو ہمیں 90 سال کا سستانی نظر آیا. ہمیں 90 سال کا سستانی نظر آیا، 85 سال کا خامنائی نظر آیا. کی عمر میں انسان اپنے گھر کو نہیں سنبھال پاتا. سال میں انسان اپنے گھر کو نہیں چلا پاتا، لیکن 85 سال کے عمر میں آ گئے. خامنائی خدا انہیں سلامت رکھے. ضعیف نے اس منزل کمال پر لا کے دکھا دیا کہ دنیا حیرت زدہ ہے. میں جملہ آپ سے اور کہہ دوں، ارے اس حسینی، اس خامنائی کی عظمتوں کو سلام کہ جو ٹی وی چینلوں نے کبھی کسی اذان تک کو نہ دکھایا ہو، کبھی کسی اذان تک کو یہ محبت زہرا، یہ محبت زہرا، یہ محبت زہرا کا اثر ہے، یہ ولایت علی کا اثر ہے،
یہ ولایت علی کی وہ جام پی ہوئی کہ جس جام میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اگر جام کو حقیقی معنوں میں پی لیا جائے تو اس منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی پوری قوتیں ایک طرف ہو جائیں پھر بھی علی والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، ابھی سے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں۔ شہزادی کے مجلس میں آپ بیٹھے کہ کم سے کم 2 ورق قرآن کی تلاوت کریں، صرف 2 ورق، اور اس 2 ورق کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ خدا کہہ کیا رہا ہے۔ ورنہ ہم عربی تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ تو لیں گے، لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ آپ لوگ نہیں، آپ تو شب جمعہ میں یا کبھی بھی دعائے کمائل ہوتی ہے مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں، مولانا لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیا گیا، لیکن اگر اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے تب پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مولا خدا سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ورنہ پڑھا تو جاتا ہے، ہمارا ہم پڑھ لیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن بات ذہن میں نہیں پہنچ پاتی کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے تو کتنا لطف آتا ہے، دل مچل جاتا ہے۔ وہ علی کس منزل کمال پہ ہے جو اس طریقے سے کہہ رہا ہے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری گناہوں کا سبب جو ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے لیے رحمت کے نزول کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے سسٹم، یہ کب سمجھ میں آیا؟ جب ہم نے ترجمہ پڑھا 2 صفحہ، لیکن ساتھ میں اس کا ترجمہ کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہمیں پسند ہے، رسول کا چہرہ۔ تو اب ہمارے زمانے میں رسول کا چہرہ تو ہے نہیں، دعا کریں کہ ظہور امام ہو کہ ہم اس چہرے کو دیکھ لیں۔ اور پھر کیا؟ اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، اللہ اکبر، نہیں عزیزو، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ شہزادی کی عظمتیں، شہزادی کی فضیلت، انسان اگر اس منزل پہ آ جائے اور شہزادی کی فضیلت سمجھے کہ شہزادی کیا ہے اور کس منزل کمال پہ۔ حضور سرکار ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی 3 چیزیں آپ کو ایسی ملی کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار کو 3 چیزیں آپ کو ایسی ملی کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ پہلی چیز، جیسا سسر آپ کو ملا، ہائے ہائے، ویسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ نہیں اب سنیں، جیسا سسر، اور میں یہاں سے آگے زیادہ نہیں لے جاؤں گا، آپ کو مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ جیسا سسر آپ کو ملا ویسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ کون فرما رہا؟ نبی۔ کس کو کرے؟ علی کو۔ یا علی جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ نبی کہاں فرما رہے ہیں؟ دلہائی پور میں نہیں، وہاں جہاں عرب کا ذخیرہ ہے، سب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، وہاں کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کہتا یا رسول اللہ صرف علی کو ہی آپ سسر تھوڑے ملے ہیں۔ آئے آئے سلوات پڑھتے پر محمد والے اور کہنے والے جو ہے کہ فلاں کو دیا، فلاں کو دیا رسول نے اپنی بیٹیاں، تو پھر سسر تو ان کے بھی ہو گئے نا۔ تو اب اس وقت کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی جیسا سسر تمہیں ملا کسی کا نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب رسول نے آج بتا دیا میری فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا علی جیسی صدیقہ طاہرہ مرضیہ بطول بیوی تمہیں ملی کسی کو نہیں ملی۔ کسی کو نہیں ملی، بطول کسی کو نہیں ملی۔ بطول کہتے ہیں کسے ہیں؟ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں
جو ولادت کے وقت سے لے کر شہادت کے آخری لمحے تک بھی کوئی ایک لمحہ عبادت خدا سے انحراف نہ کیا ہو. جس کا ایک لمحہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جس بی بی کے ذریعے ملائکہ کے صف میں خدا محمد کو، علی کو، حسن کو اور حسین کی پہچان کروائے اسے بطول کہتے ہیں. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. جہان معصومیت میں حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کا جھیل زہرا. جہان موجود میں نبی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. تو حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کا سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے. سیدہ زہرا کی یہ فضیلت ہے. سیدہ زہرا کی اگر انسان سیدہ زہرا سے انحراف کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. لوگ کہتے ہیں نا، تاریخوں میں لکھا ہے نا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور شہزادی کو جب یہ سلام کرتے تو شہزادی انحراف کر لیتی تھی. بھائی کیا مطلب ہے؟ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. شہزادی نے سلام کا جواب نہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں. یہ صرف اپنے چہرے پر مسلمان کا نقاب ڈالے ہوئے. آپ مجلس سے سنیں گے، علماء کرام مسلسل آپ کو کل بھی سنائیں گے. آپ کو میں زیادہ اب نہیں وقت دوں گا آپ کا، اس لیے کہ ابھی 2 مجلسیں ابھی اور ہے سلسلہ. شہزادی نے سلام نہ کا جواب نہ دے کر ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا کہ تم ظاہری طور سے لباس اسلام میں ہو لیکن حقیقت میں تم مسلمان بھی نہیں. اور تخت خلافت کے اوپر جب بیٹھا ہوا ہے لعنتی قاتل زہرا اور یہ سب مل کے، تو شہزادی نے جا کے ان کے چہرے سے نقاب پھر الٹا ہے اور شہزادی نے ان کے سامنے آیت قرآن کی دلیل دی ہے. تو وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ اپنا وارث بناتے ہیں. گڑھی ہوئی حدیث. عجب منظر ہے. آج شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے. تم کہنے والے ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور آج جب شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے تو تم حدیث پیش کر رہے ہو. حدیث جبکہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر حدیث کا سہارا کیوں؟ شہزادی نے ان کے چہرے سے پھر نقاب الٹا کہا یا یہ نہ قرآن والے ہیں یہ نہ حدیث والے ہیں، یہ صرف اور صرف حکومت والے ہیں. بار بار شہزادی نے، میرے عزیزوں میرے دوستوں، شہزادی کی عظمت ہے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. بس اتنا سا کہنے والے نے کہا ہے کہ شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حروف تہجی نے پکار کے کہا ہے. الف نے کہا ام ابیہا ہے فاطمہ، بے نے کہا بعزت رسول ہے فاطمہ، تے نے کہا تطہیر کی شان ہے فاطمہ، سے نے کہا ثمرہ رسول ہے فاطمہ، ہے نے کہا حوریہ ہے فاطمہ، رے نے کہا رہبر ہے فاطمہ، زے نے کہا زہرہ ہے فاطمہ، سین نے کہا سیدہ ہے فاطمہ، شین نے کہا شفاعت کی ملکہ ہے سیدہ، سعد نے کہا صدیقہ ہے فاطمہ، زاد نے کہا ضابطہ حیات ہے فاطمہ،
تو نے کہا طاہرہ ہے فاطمہ، زو نے کہا ذل الہی ہے فاطمہ، عین نے کہا عابدہ ہے فاطمہ، غین نے کہا غیور ہے فاطمہ، فے نے کہا فدق کی مالکہ ہے فاطمہ، اور میم نے کہا معراج کا تحفہ ہے فاطمہ۔ کون سمجھے کہ فاطمہ زہرا کی عظمتیں کیا ہے؟ اگر فاطمہ زہرا سے روگردانی کر لیا تو دنیا میں چاہے کچھ بن جاؤ لیکن لعنت کا طوق تمہارے گردن میں رہے گا۔ عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمتیں، لیکن جو شہزادی بن کر زندگی گزار رہی ہے، ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، 28 سفر تو سرکار کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، 28 سفر کو، اور 2 ربیع اول کو وہ سیاہ دن ہے کہ 2 ربیع اول کو اس سیدہ زہرا کے دروازے پر یہ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو۔ اللہ اللہ، 2 ربیع اول کو، 2 ربیع اول کو، رسول 28 کو جنازہ 3 دن تک رکھا رہا ہے، یہ کوئی نہیں آیا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ 2 ربیع اول کو آئے ہیں دروازے پہ تو آگ و لکڑیاں لے کر، علی فاطمہ علی کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ شہزادی نے کیا کہا؟ کیا تم اس گھر کے دروازے میں آگ لگاؤ گے جس پہ رسول آ کے سلام کرتے، جس پہ رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں نکالو، علی کو اگر نہیں نکالا تو گھر میں آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی دروازے سے سٹی ہوئی کھڑی ہے، ادھر خطاب کا بیٹا اور اس کے ساتھی دروازے کو دھکا لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی اس دروازے سے لپٹ کے کھڑی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ملعونوں نے جب دیکھا کہ ایک بار اس دروازے میں آگ لگایا، آگ لگایا، اللہ اکبر، آگ لگایا، اور آگ لگانے کے بعد جب آگ لگ کے دروازہ جلنے لگا، ملعون نے آگے بڑھ کر دروازے پر ایسی لات ماری، ارے وہ دروازہ شہزادی زہرا کے اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو ذرا سوچو، میں جملہ کہتا ہوں رونے کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ سنو، آپ سنتے ہو، آپ کیا لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب لکڑیاں جل جاتی ہیں تو اس کے اندر کیل ہوتی ہے، کیل ہوتی ہے نا، کیل آگ کی وجہ کر تب جاتی ہے، تب جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگ سرخ، کیل سرخ ہو جاتی ہے آگ کی وجہ کر۔ تاریخ کہتی ہے ارے جب دروازہ جلا، ارے کیلیں سرخ ہو گئی، تو آیت اللہ الجزاری نے اپنی مجلس میں بیان کیا تھا کہ ارے جب شہزادی کے اوپر وہ دروازہ گرا تو کیلیں سیدہ زہرا کے پشت میں، پسلیوں میں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، آپ نے چند جملے سنے، تڑپ گئے نا۔ ذرا سوچئے علی نے کیسے برداشت، ہائے ہائے، علی نے کیسے برداشت کیا، حسن و حسین نے کیسے برداشت کیا۔ سیدہ زہرا آئی ہے، ارے دروازے کے اوپر مختلف روایتیں عزیزان گرامی، سیدہ زہرا غش کھا کے گر گئی، اس کے بعد جب غش کھا کے اٹھتی ہے تو آواز دیا، ہائے میرا محسن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دل کھول کے رو لیا آپ نے، آنسو بہائیں گے، سیدہ زہرا کا پرسا دیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے عزیزو جملہ کہوں میں، ہمیشہ آپ پرسا دیتے تھے سیدہ زہرا کو، اے سیدہ اپنے حسین کا پرسا لیجئے، سجاد کا پرسا لیجئے، عباس کا پرسا لیجئے، اکبر کا پرسا لیجئے، لیکن آج سیدہ زہرا کا پرسا دینا ہے۔ اے حسین اپنی ماں کا پرسا، اے عباس اپنی شہزادی کا پرسا، اے علی اکبر اپنی دادی کا پرسا، اے قاسم اپنی دادی کا پرسا قبول فرمائیے۔ عزیزان گرامی، خدا سلامت رکھے، خدا آباد رکھے، قیامت کی منزل ہے عزیزان گرامی۔ دو ربیع اول کو جناب محسن شہید ہو گئے،
शहजादी की पसलियां टूट गई, अली को खींच कर बाहर ले जाया गया। जब गश्शे फाका हुआ तो एक बार कहा है मेरा मोहसिन शहीद हो गया। उसके बाद आवाज देती है अबुल हसन कहाँ है? कहा शहजादी अबुल हसन को ले जाया गया। एक बार जैसे ही ये सुना, एक बार दरवाजे का सहारा लेके खड़ी हुई, पुष्ट का सहारा लेके खड़ी हुई और फिजा ने सहारा दिया, शहजादी खड़ी। उसके बाद एक आवाज देती है अली को छोड़ दो वरना मैं अपने बाल बिखेर दूंगी, अपने बाल बिखेर दूंगी। अरे इतना कहा था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, अली को छोड़ दिया गया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ए शहजादी, अभी अली के गले में सिर्फ रस्सी का फंदा देगा, आज से बर्दाश्त ना हो सका। करबला के मैदान में आपका पोता अली इब्न हुसैन, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में कारदा, तो आपकी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे। हाँ आप गिरिया कर रहे हैं ना, खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। जब आंखों में आंसू हो, शहजादी का जिक्र हो, दुआ कर लेना, दुआ कबूल हो जाती है। ए खुदा उस शहजादी का वास्ता जिसकी पहलू शिकस्ता थे, जिसके पहलू टूटे हुए थे, ए अल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर कर ले, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे। बानी मजलिस की हाजतों को कबूल फरमा ले, हाज़रीन की मजलिसों को कबूल फरमा ले, हमारे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे। ए अजीजों, अजीब मंजिल है। 18 साल की शहजादी है, असा का सहारा लेके चल रही है, असा का सहारा। लेकिन मैंने तारीखों में पढ़ा है, मिलता है और आपने सुना है, शहजादी सिर्फ असा का सहारा लेके नहीं चलती थी, बल्कि शहजादी का सियाह बाल सफेद हो गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादी का सियाह बाल सफेद हो गया था 18 साल की उम्र में। आप ये सुन ले, रोने के लिए काफी होगा, मैं मजलिस तमाम कर दूंगा। कयामत की मंजिल है जाने ग्रामी। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे, आपकी बेटियों को खुश रखे, आपकी बेटियों को आबाद रखे। ए खुदा शहजादी के सदक़े में बेटियां खुश रहे, आबाद रहे, अच्छी मुक़द्दर की रहे। ए मेरे मौला, जरा लेकिन भाइयों बताओ, आपने क्या देखा है किसी की 18 साल की बेटी असा का सहारा लेके चल रही? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोने के लिए अजीम मंजिल है जाने का। कभी आपने देखा कि 18 साल की बच्ची असा का सहारा लेके चल रही हो? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं 1% मान लेता हूँ, खुदा न खास्ते किसी की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की बच्ची को चोट लग गई हो, उसने सहारा लेके चल रही हो 18 साल की। लेकिन आप बताओ, क्या किसी 18 साल की जवान लड़की के बाल सफेद होते देखा है? ए अजीजों, हाय फातिमा, कौन सी मुसीबत न थी जो फातिमा पे डाली गई, बाल सफेद हो गए, फातिमा तड़पती रही। ए अली, ए अबुल हसन, मुझे गुस्से तुम देना, मुझे कफन तुम पहनाना, रात की तारीकी में दफन करना। ए अली, अरे मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसे प्यास बहुत लगती है। तारीख कहती है जब अली ने दफन कर दिया फातिमा ज़हरा को, अली रोजाना जाते थे खबरे बतूल पर और कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। जब कुरान पढ़ रहे थे तो कब्र बतूल में लर्जा हुआ। एक बार अली ने पूछा, फातिमा खैर तो है? अली आप घर जाओ, मेरा हुसैन प्यासा है। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, ए शहजादी, हुसैन की प्यास का इतना गया, हाय करबला का मैदान, न जाने कितने दिन का प्यासा, गले पेशेवर का कुन खंजर, वाह मजलूमा, वाह हुसैन, वाह शहीदा। खुदा शहजादी फातिमा चिकता पसलियों का वास्ता है, खुदाया इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया बानी मजलिस और हाज़रीन की हर हाजात शरिया को कबूल फरमा। हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। खुदाया हम में से और हमारे अजीज़ों में से और आप लोग के अजीज़ों में से जो बीमार है शहजादी के शिकस्ता पहलू के वसीले से, उन सबको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। हम सब की हाजतों को कबूल फरमा।
اے خدایا شہزادی کی قبر اطہر پہ روضہ تعمیر ہونے کے راستے فراہم فرما، ہم سب کو قبر زہرا کی زیارتوں سے مشرف فرما، ادبات عالیہ کی زیارتوں سے مشرف فرما، ظالموں کو رسوا فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ان کے ناصروں میں ہم سب کو شمار فرما۔